الحمدللہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے BS CS کیا ہوا ہے، لیکن آج تک میں نے نوکری اپلائی نہیں کی۔ مجھے کئی نوکریوں کی آفر بھی ہوئی ہے، میں نے ٹھکرا دی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی کی غلامی کرنا نہیں پسند کی، چاہے وہ جتنے بھی مجھے پیسے دیں، لیکن میں نے اپنے کاروبار کو ترجیح دی ہے، کیونکہ انسان اس میں اپنی ایک خود مختار ہوتا ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگر ایک نوکری میں تو انسان کسی کا نوکر ہی ہے نا، وہ یہ نہیں کہ وہ کسی کے انڈر ہی کام کرے گا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کر سکے۔ ادھر میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، جی اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکتا ہوں، جیسے کروں وہ میری مرضی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق۔ ناظرین، اس وقت ہم ڈیری فارم پر موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو ڈیری فارم کی مکمل معلومات دیں گے، تو مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ملتے ہیں اس ڈیری فارم کے اونر سے اور حاصل کرتے ہیں مزید معلومات۔ السلام علیکم بھائی جی جان۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کروائیں۔ جی میرا نام شہاب الدین جٹ ہے، الحمدللہ جٹ فیملی سے میرا تعلق ہے۔ پاک پتن کا رہائشی ہوں، پاک پتن کے ساتھ 19 SP کے ساتھ جٹوں والا کھوہ ہے، ادھر ہی اپنی رہائش ہے، ادھر ہی اپنا رقبہ اور ذمہ دارہ اور فارم ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ میں یہ کام ہے تقریباً، مجھے تو اتنا عرصہ نہیں ہوگا، مجھے تو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کو الحمدللہ 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں، وہ اس کاروبار میں بچپن ہی سے انہیں جانوروں کا بہت شوق تھا۔ وہ 3rd کلاس میں تھے تو انہوں نے جانوروں کا یہ سیلنگ پرچیزنگ کا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ ایسے انہیں عادت ہوگی، اب وہ ان کو ایسی عادت ہوئی ہے کہ وہ جانوروں کے علاوہ اور کوئی کاروبار کا کرنا بھی چاہیں نہ سوچیں بھی تو ان سے نہیں ہوتا۔ تو ہیفروں بیڑوں سے کاروبار شروع کیا، تو چھوٹی بچڑیوں سے انہیں لے کے انہیں پھر پالا، پھر ان میں ایک بریڈر چھوڑا، اس سے وہ آہستہ 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 وہ میرے اللہ تعالیٰ نے محنت کا پھل دیا مجھے۔ اب الحمدللہ 100 سے زیادہ گائے میرے پاس ہیں۔ آپ مجھے اس کا فیڈ پلان بتائیں، اپنے جانوروں کو آپ کیا ڈالتے ہیں؟ جانوروں کا فیڈ پلان خود پہ منحصر ہوتا ہے، جتنا وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ ان کا فیڈ پلان یہی ہے کہ صبح ان کو سبز چارہ ڈالا جاتا ہے، اس کے ساتھ دوپہر کو انہیں سیلڈ ڈالا جاتا ہے، شام کو سبز چارے میں سوکھا چارہ ڈالا جاتا ہے، اور صبح اور شام ان کو ونڈا بھی دیا جاتا ہے۔ جو یہ دودھ دینے والی گائے ہیں نا، انہیں اگر ہم ونڈا نہیں دیں گے نا، یہ دودھ نہیں ہمیں اس مقدار میں دیں گی۔ جٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنا دودھ ڈیلی سیل کرتے ہیں؟ روزانہ کا ہمارا دودھ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کا دودھ ہو جاتا ہے تقریباً۔ تو یہ کسی کمپنی کو دیتے ہیں یا ادھر ہی لوکل سیل جی کرتے ہم ہیں؟ نے ادھر اپنا ایک چیلر لگایا ہوا ہے، مطلب کہ اپنا سیٹ اپ دودھ کا بنایا ہوتا ہے۔ جب ملکنگ ہوتی ہے دودھ ادھر چلے جاتا ہے، ادھر سے ہی نیسلے والوں سے ہمارا کنٹیکٹ ہوا ہے۔ ان کے ساتھ جو نیسلے کی کمپنی ہے نا، اس کے ساتھ ہم نے وہ کنٹریکٹ کیا ہوا ہے، سال ہم نے انہیں دودھ دینا ہے، ہم نے ان سے ایڈوانس لیا ہے۔ ایڈوانس اس وجہ سے لیتے ہیں، نہ تو ہم بھاگ سکتے ہیں اپنی بات سے، نہ وہ بھاگ سکتے ہیں۔ 130-35 روپے کا اب کنٹریکٹ تقریباً چل رہا ہے دودھ کا، ہم انہیں دیتے ہیں، اور 15 دن بعد ہمیں ان کا 15 دن کی ہمیں پیمنٹ ہوتی ہے۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سی بیماریاں جانوروں کو لگ سکتی ہیں اور ان کا آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی جان جو جانور رکھتا ہے نا، اسے پتہ چل جاتا ہے اپنے جانور کا۔ صبح شام ان کو ہم سارے جانوروں کو دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ تو نہیں بنا ہوا۔ ان میں جانوروں میں کئی قسم کی بیماریاں، جیسے منہ کھور، پھر یہ ان کی تھنوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، ملکنگ کوئی دودھ اگر ان کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے یا کم لگ جائے، ان کو اچھی طرح سے دودھ نہ نکالا جائے۔ پھر ان میں اور کئی طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، منہ کھور، گل گھٹو، یہ وہ۔ اس کا ہم نے پراپر ایک ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، وہ ان کا کمپلیٹری چیک کرتا ہے۔ الحمدللہ میرا ایک چاچو بھی ڈاکٹر ہے، ڈنگر ڈاکٹر ہے، اس کا بھی فارم ہے، اس کا علیحدہ فارم ہے، وہ آتا ہے، وہ وزٹ کرتا ہے، ہم اپنے جانوروں کی پوری کیئر کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر یہ آپ نے خود رکھا ہوا ہے یا کمپنی کی طرف سے آتا ہے؟ نہیں، یہ نیسلے والے ڈاکٹر بھیجتے ہیں، ہر 2-3 دن بعد وہ آتا ہے، پورے فارم کا سروے کرتا ہے، صفائی کے بارے میں نوکروں کو بتاتا ہے، بھائی ادھر سے یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، اس وجہ سے جانوروں کو افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، ان کا اس طرح سے خیال رکھا جائے۔ پھر 24 گھنٹے تازہ پانی ان کے لیے ہودیوں میں ہوتا ہے، اور گرمیوں کے لیے ہم نے پنکھے لگائے ہوئے ہیں، سردیوں کے لیے ان کے شیڈ ہوتے ہیں، اس میں ان کو کمپلیٹلی یہ ان کو نہ سردی لگے۔ اکثر سردی میں یہ گائے جو ہمارے پاس ہے نا، یہ زیادہ
فریزین نسل کی گائے ہے، بلیتی نسل کی. یہ انہیں سردی بھی زیادہ افیکٹڈ کرتی ہے اور گرمی بھی. اس وجہ سے ان کی پوری کیئر کرنی پڑتی ہے. گرمیوں کے لیے ہم نے پنکھے لگائے ہوئے ہیں، پنکھوں کا انتظام کیا ہوا ہے. الحمدللہ جو ان کا پوری کیئر ہم کر سکتے ہیں جتنی اس سے بڑھ کے کرتے ہیں. تو جٹ صاحب بتائیں گے آپ کے پاس کون سی نسل ہے گایوں کی؟ ہمارے پاس ایک نہیں کئی نسل کی گائے ہیں. ہمارے پاس جرسی گائے ہے، فریزین گائے ہے، یہ جو لوکل گائے ہوتے ہیں، یہ دیسی گائے، یہ سائی وال گائے. سب سے زیادہ کون سی یہ گائے؟ برامن. یہ ساری سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے یہ بلیتن گائے ہے، جس کو کہتے ہیں فریزن گائے، جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں. یہ ملکنگ جو آپ کرتے ہیں یہ کس طریقے سے کرتے بھائی ہیں؟ جان آپ خود سمجھدار ہیں کہ 100 جانور ہے، 100 جانور کا 4 بندے بھی لگا لیں تو وہ تھک جاتے ہیں. اتنی دودھ کی مقدار بھی آپ کو پتہ کتنی ہے. تو اس لیے ہم نے ملکنگ کے لیے مشینیں لی ہوئی ہیں، مشینوں سے ملکنگ کرتے ہیں. اس سے ہمارا تقریباً 2 گھنٹے میں ساری ملکنگ ختم ہو جاتی ہے. جٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ چارہ کون سی قسم کا ڈالتے ہیں اور کون سا چارہ ڈالتے ہیں؟ بھائی جان چارہ ہماری اپنی زمین الحمدللہ. ہمیں چارہ جو فارمر نا زیادہ کیوں انفٹ ہو جاتے ہیں، کیوں ناکام ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کیوں گھر کی زمین نہ ہونا تو پھر انسان کو بڑی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں. اب الحمدللہ میری اپنی زمین ہے، میں اس میں روڈ گراس میں نے کاشت کیا ہوا ہے. روڈ گراس ایک ایسا چارہ ہے کہ جانور اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں. یہ کاشت کیا ہے کہ صبح ٹریکٹر کے ساتھ جا کے مشین لی ہوئی ہے کیٹل کٹ والی، وہ ٹریکٹر کے پیچھے ڈالتے ہیں، چارہ کاٹتے ہیں، پھر وہ ٹرالے پہ نوکر لوڈ کر کے لا کے چارے کو کتر کے جانوروں کو ڈال دیتے ہیں. میں جوار بھی بیجتا ہوں، مکی بھی ان کو ڈالتا ہوں، پھر ونڈا بھی ڈالتا ہوں، سیلج بھی ڈالتا ہوں. الحمدللہ جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے نا، میں خود سے بڑھ کر ان کی کیئر کرتا ہوں. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارا کوئی دیکھنے والا بھائی جانوروں کا کام، ڈیری کام شروع کرنا چاہے تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وہ کتنے جانوروں سے سٹارٹ کرے اور کیسے کرے؟ بھائی جان میرا مشورہ تو یہی ہے کہ انسان کو اتنا ہی اپنے حیثیت کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے. اگر ان کی حیثیت ہے 2 جانوروں کی تو وہ اس کو میں حد تک محسوس نہ کریں کہ یار میں 2 جانوروں سے کام شروع کر رہا ہوں. وہ 2 جانوروں کو رکھیں، ان کی کیئر کریں، پھر آہستہ آہستہ ان کے اللہ تعالیٰ اس کے بازو پکڑ لیا تو بڑھتے جائیں گے. جٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ مہینے کے بعد تمام اخراجات نکال کے کتنا ارن کر لیتے ہیں؟ کرتا ہے کسی مہینے اخراجات بڑھ بھی جاتے ہیں، کوئی مسائل بن جاتے ہیں، انسان کو کسی مہینے کم ہو جاتے ہیں. تقریباً 12-13 لاکھ روپے میں مہینے کا بچا لیتا ہوں تمام اخراجات نکال کے. جٹ صاحب اگر کوئی بھائی ہمارا دیکھنے والا آپ سے جانور لینا چاہے یا آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جان یہ فارم میرا نہیں ہے، سب بھائیوں کا جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے. یہ وہ اس چھوٹی سوچ کا اگر انسان مالک ہوگا نا تو وہ اس کے مطابق اسی جگہ رہے گا. میری سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا نا، اللہ تعالیٰ ساروں کو دے. میرا یہ نہیں ہے کہ میں فارموں کا مالک ہوں، میں زمینوں کا مالک ہوں. یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. یہ سارا کچھ انسان کا صرف جانا نیک اخلاق اور نیک اعمال ساتھ جانے. میرا کسی بھائی کو کوئی جانور پسند آئے وزٹ کرے، کوئی پسند آئے، ہمارا سیلنگ پرچیزنگ کا بھی کاروبار الحمدللہ ہم بھائی کو مطمئن کریں گے اور ان کو جانور دیں گے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا. تو ناظرین ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.